ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم وما فی الوجود سر اللہ علی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب بالمقابل محمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین الذی اسمہ فی السماء احمد و فی الاراضین ابو القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتبارک فی محکم کتاب الحکیم وهو اصدق الصادقین وهو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات بر محمد وآل محمد۔ معزز سامعین ذوی الاحترام اور عزاداران امام سید الساجدین علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، ہر ایک آج کی تاریخ سے واقفیت رکھتا ہے اور باخبر ہے کہ یہ تاریخ 25 محرم الحرام سرزمین رامپور پہ کس نوعیت سے منائی جاتی تھی۔ حالات ایسے رہے کہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہے، برادر محترم نے بیان فرما دیا۔ بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ذکر اہل بیت وہ واحد ایسا ذکر ہے کہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، زمانے میں دشواریاں کیسے ہی کیوں نہ ہوں، مگر یہ طے شدہ ہے کہ یہ ذکر ہو کر ہی رہتا ہے، کیونکہ یہ وعدہ ہے پروردگار کا، کسی بندے خاص کا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، کسی فرشتے کا نہیں ہے، کسی امام معصوم کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے، اذکرنی فاذکرونی، کہ تم میرا ذکر کرو پس میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یقین جانیے خطے جہان عالم میں کوئی ایسی زمین نہیں تھی جہاں علی ابن الحسین زین العابدین نے سجدہ نہ کیا ہو، اور اس الوہیت کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے سجدے جگہ بجگہ کیے، طوق و سلسل کا بھی آپ نے کہیں پاس و لحاظ نہیں رکھا، نہ وہ آپ کے درمیان میں حائل ہو سکی۔ زمانے والوں نے تو یہ چاہا کہ آپ کو ایسی ہتھگڑیوں میں اور ایسے سلاسل میں گرفتار کر دیا جائے گا، اور ایسا گراں طوق آپ کو باندھ دیا جائے گا کہ اس کے گراں وزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ سجدہ نہ کریں، ورنہ تاریخ اسلام کہتی ہے کہ جہاں موقع ملا، جہاں نماز کا وقت ہوا، وہاں سید سجاد نے سجدہ الہی کر کے یہ بتلایا کہ دیکھ یزید تو ہارا ہے، میرا باپ حسین جیتا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ اور ہر ایک اسی ہی کی فتح ہوتی ہے کہ جس کا علم بلند ہوتا ہے، کہ جس کے یہاں علم لگائے جاتے ہیں، کہ جس کے یہاں علم لہرائے جاتے ہیں، جس کے گھروں پر علم لہرائے جاتے ہیں، تو یہ فتح اور کامیابی کی علامت قرار دی جاتی ہے۔
وہ افواج یا وہ قومیں کیا علموں کو لہرائیں گی یا کیا علموں کو اٹھائیں گی کہ جو اٹھانے سے ہی پہلے بھاگ جاتے ہوں، فراری اختیار کر جاتے ہوں، جن کے بزرگوں میں خود اس کو اٹھانے کا ہی تحمل نہ ہو، طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو۔ جاگنا ایک الگ بات ہے، ورنہ عزیزان محترم تاریخ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جاگ کر علم کو حاصل کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ خود اپنے دست مبارک سے رسول جس کو علم سونپے وہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ عام انسان کسی چیز کو کسی کے حوالے کر دے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے، بنسبت اس کے کہ خاص انسان، اور خاص میں بھی وہ ختم المرسلین، اپنے دست مبارک سے کسی کو اس اہل سمجھے کہ یہ اٹھا بھی سکتا ہے اور جس کے ہاتھ میں رہے گا تو فتح یقینی ہے، طے شدہ ہے۔ جہاں جہاں علم آگے رہا ہے تو وہ اقوام فتح حاصل کی ہیں اور ان کو فتح ملی ہے۔ یہی سبب ہے کہ حسینی خیمے میں تو یہ علم ملے گا۔ ارے بھائی تاریخ یہ گواہی دے رہی ہے، تاریخ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حابیل و قابیل میں یہ بات چھڑی تھی کہ وجہ کیا ہے کہ باپ حابیل کو زیادہ مان رہا ہے، قابیل کو نہیں مان رہا ہے، تو باپ نے کہا تو ٹھیک ہے امتحان لے لیا جاتا ہے، اور امتحان قربانی کے لیے، قربانی کے ذریعے سے کہ قربانی تم بھی اپنی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ بارگاہ الہی میں مقرب سمجھا جائے گا، جس کی قربانی رد کر دی جائے گی بارگاہ الہی میں وہ مقبول و قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر یہ رکھا گیا کہ ٹھیک ہے کہ جس کے خیمے میں علم ہوگا وہ فتح حاصل کرے گا۔ قربانی کے لیے ہر ایک نے اپنی دینی چاہیے ہے۔ حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی، مگر قبول ہوئی حابیل کی۔ جل بلا گیا قابیل، کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ میں بھی اسی کا بیٹا ہوں اور یہ بھی اسی کا بیٹا ہے، میری قربانی کیوں رد کر دی گئی؟ پتہ یہ چلا کہ جو نبوت کا احترام نہ جانے اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہے اور نہ اسے فتح نصیب ہوتی ہے۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ یہاں اسلام میں بتلایا گیا کہ رشتے معیار نہیں ہے بلکہ توقیر و عظمت معیار سمجھی جاتی ہے۔ جس نے توقیر اپنے باپ کی ہے، جس نے عظمت اپنے باپ کی جانی ہے، جس نے ادب و احترام کیا ہے تو اس کو لائق احترام سمجھا گیا، ورنہ قریب میں رہنے والے کتنے ہی بھلے صحیح، رشتہ دار کیوں نہ صحیح، مگر تاریخ نے کہہ دیا کہ لیسا من اہل، قرآن کہہ رہا ہے ہوں، تم کہہ رہے ہو یہ میرا بیٹا ہے ڈوبنے سے بچا لیا جائے، آواز قدرت آ رہی ہے کہ لیسا من اہل، کہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں محبت نبوت نہ ہو وہ اہل سے بھی خارج ہو جاتا ہے، رشتے جوڑنے کو کتنے بھی جوڑ لیے جائیں۔ اور یہ ایک خود حوالہ دے رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس بات کو کہ علم ہر ایک کے مقدر میں نہیں آتا، اس کی تاریخ ہے، اور تاریخ یہ ہے کہ خود علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب بحار الانوار میں تحریر فرما رہے ہیں کہ علم وہ ہے کہ جو ہر شب جمعہ جبرائیل امی اللہ کی اجازت سے بیت اللہ پر نصب کرتے ہیں۔ بحار الانوار کی علامہ مجلسی کی کتاب کا حوالہ آپ کے حوالے کیا، نظر کیا کہ علم وہ ہے کہ جو ہر شب جمعہ جبرائیل امی اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی چھت پر آویزہ کرتے ہیں، لگاتے ہیں۔ اب سوال کرو کہ اے جبرائیل یہ عبادت خانہ ہے، عزا خانہ نہیں ہے۔ جبرائیل یہی تو بتلانا چاہ رہے ہیں جہاں علم ہوگا وہیں عبادت بھی ہوگی اور عزاداری بھی ہوگی۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔
یہ دونوں سے متمسک ہیں، اور قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے استفا کیا آدم کا، اللہ نے استفا کیا نوح کا، اللہ نے استفا کیا آل ابراہیم کا، اللہ نے استفا کیا آل عمران کا۔ تو دو شخصیتوں کا استفا ہوا، دو شخصیتوں کو چنا گیا، دو خانوادوں کو چنا گیا، دو خانوادوں کا استفا کیا گیا، مگر نگاہ قدرت میں آدم سے بہتر کوئی آدم نہیں تھا، اس لیے اللہ نے آدم کا انتخاب کیا۔ نگاہ قدرت میں نوح سے بہتر کوئی نوح نہیں تھا، اس لیے نگاہ قدرت نے نوح کا انتخاب کیا۔ نگاہ قدرت میں خانوادہ ابراہیم سے بہتر کوئی خانوادہ نہیں تھا، اس لیے نگاہ قدرت نے خانوادہ ابراہیم کا انتخاب کیا۔ نگاہ قدرت میں خانوادہ آل عمران سے بہتر کسی کا خانوادہ نہیں تھا، اس لیے خانوادہ آل عمران کا انتخاب کیا۔ لو آپ کی نظر جملے کرنے جا رہا ہوں، یہ کمیٹی بنی ہے، تنظیم سجادیہ تشکیل دی گئی ہے، الحمدللہ 17ویں سال میں یہ داخل ہو چکی ہے، مگر کمیٹی کا ہر ایک فرد اس وقت بہت کبیرہ خاطر ہے، بہت دلوں اور دماغ کے ساتھ اور تاثرات کے ساتھ اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اس بارگاہ خداوندی میں، اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہر ایک کا دل جانتا ہے کہ ہم اس تاریخ کو کیسے منایا کرتے تھے۔ وہ افراد جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے اور جو اس کے بانیان ہیں، جو اس کے ممبران ہیں، جو اہتمام و انتظام کرتے ہیں، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ حالات کے مد نظر کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو کہنے کی اجازت ہے کہ سب کچھ سید سجاد کے اختیار میں تھا۔ روز عاشورہ، صبح عاشورہ، جب یہ منظر دکھلایا بابا نے، شہید نینوائے کربلا نے، بیٹا سید سجاد دیکھو گے یزیدی فوج کتنی آ چکی ہے، بابا دکھلائیے ذرا ہمیں، ہم بھی تو دیکھنا چاہیں۔ سید سجاد بلند ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ابتدائے فوج پر نگاہ رکھی ہو، بلکہ تاریخ کہتی ہے سید سجاد نے انتہائی فوج کے آخری فرد پر نگاہ کر کے اپنے بابا شہید نینوائے کربلا حسین سے کہا، بابا یہ تو چند لمحوں کی بھی نہیں ہے۔ تب حسین نے کہا تھا، پروردگار ایسا ہو کہ واقعہ کربلا ہو جائے، سید سجاد غش میں رہے۔ یہ تنہا بیمار کربلا کافی تھے 9 لاکھ کے لشکر کے لیے۔ واقعہ کربلا مکمل ہو گیا۔ سید سجاد کو افاقہ جب ہوا کہ جب سر آئے آقا ابا عبداللہ الحسین لو کے نیزہ پر بلند تھا، اور تڑپ کر کہا تھا، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ ہٹا، کیا غریب بیٹے نے دیکھا۔ اللہ کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھلائے کہ جو سید سجاد نے دیکھا تھا، کہ باپ کا کٹا ہوا سر تھا، نو کے نیزہ کی بلندی پر بلند تھا۔ ایک مرتبہ انگلی کا اشارہ کر کر کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے پھوپھی اماں، پھوپھی زینب، میں یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کی ہو گئی ہے۔ وہی سید سجاد کا غم منانے کے لیے ہم آپ جمع ہو گئے ہیں۔ میرا دل تو یہی کہتا ہے عزیزان محترم کہ اب تک تو کربلا میں جتنے بھی شہداء شہید ہوئے ہیں، لاشیں کربلا میں پڑے رہے، مگر تاریخ یہی کہتی ہے کہ با اعجاز امامت سید سجاد آئے ہیں کربلا میں، اور ہر ایک شہید کا لاشا دفنایا ہے، سپرد لحد کیا ہے۔ ایک وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ ایک لاشا اتنا پامال ہو گیا ہے، سمِ اسپا سے اتنا رون دیا گیا ہے، اور اتنا رون دیا گیا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ لاشا تھا مگر پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 25 میل تک وہ لاشا ایسا پھیلا تھا، پامال تھا، کہ سید سجاد طواف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، حل ولدی یا حسین، کیا تو ہی میرا بابا حسین ہے؟ لاشا حسین اتنا پامال کر دیا گیا تھا، سید سجاد کہہ رہے تھے، کیا تو ہی میرا بابا حسین ہے؟
جہاں تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی سید سجاد نے کمر کے نیچے ہاتھ ڈالا ہے، تاریخ کہتی ہے وہی ٹکڑا اٹھ کر ہاتھ میں آ گیا ہے۔ سید سجاد نے کہا واہ غربتا یا ابتا، ہائے میرا بابا، اتنا پامال کیا گیا ہے، جہاں سے اٹھایا جا رہا ہے وہیں سے ٹکڑا اٹھ کر آ رہا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا سید سجاد، بابا کا ٹکڑا ہاتھ میں آیا ہے، مگر بابا غریب نے وہ منظر دیکھا ہے، 11 برس کا قاسم نوشہ تھا، لاش ایسے پامال ہو گئی تھی، سمے اسپا میں الہج کر قاسم کے جنازے کے ٹکڑے عرض نینوا پر جگہ جگہ پہنچ گئے تھے۔ امام وقت نے اپنی آبا کو بچھایا تھا، بچھانے کے بعد آخر میں ایک جملہ کہا تھا، میرے لال قاسم کہاں ہو، تمہارا چچا تمہیں بلا رہا ہے۔ آواز نہیں آئی۔ پھر کہا میرے جانے تمنا، میرے برادر کے لال قاسم کہاں ہو، تمہارا چچا غریب آواز دے رہا ہے، آ جاؤ۔ آواز نہیں آئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کربلا میں لفظ امامت کو استعمال حسین غریب زہرا نے کہا۔ اب ٹیلے پر بلند ہو کر غریب زہرا نے کہا میرے لال قاسم، تمہیں تمہارا وقت کا امام بلا رہا ہے۔ یہ سننا تھا۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے اپنی جگہ سے بلند ہوئے، لبیک یا حسینہ، لبیک یا حسینہ۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے غریب زہرا نے اپنی آبا میں سمیٹے لے کر آ گئے خیمے میں۔ ام فروہ کہہ رہی ہے اے آقا حسین، کیا میرے لال سے کوئی خطا ہو گئی؟ میرے لال کا جنازہ نہیں لے کر آئے؟ حسین غریب نے کہا ہے اے بہن زینب، ذرا گٹھری کھولو تو۔ کھولا گیا عزادارو، کیا دیکھا ام فروہ نے؟ تاریخ کہتی ہے پتہ نہ چلا کہ فروہ سرحانے بیٹھی ہے یا پائے دی بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ کہا قاسم، تیری ماں فروہ تجھے یاد کر رہی ہے۔ میرا قاسم اتنا ٹکڑوں میں منتقل ہو گیا۔ ہاں عزادارو، امام کا تابوت آئے گا، آپ تابوت کو کاندھا دیجئے گا، مگر یہ سوچ کے کاندھا دیجئے گا اب تک تو کربلا میں ہر شہید کو اس بیمار نے کاندھا دیا ہے، مگر آج اس کو آپ کاندھا دیں گے۔ عجب نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے، کسی روایت میں میں نے نہیں پڑھا، کسی تاریخ میں نہیں پڑھا، مگر میرا دل کہتا ہے شاید جب سید سجاد کا تابوت برآمد ہو رہا ہوگا تو عجب نہیں اکبر نے کہا ہو ارے میرے جانب سے کاندھا لے لو۔ عجب نہیں نہر علقمہ پر سونے والے غازی نے کہا ہو ارے میرے ہاتھوں نہیں ہے مگر میری جانب سے سید سجاد کو کاندھا دے دو، بیمار کرو۔